السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، أو كما قال۔ بھائی اور دوستو، اس کی آواز تھوڑی کم کرو۔ اللہ نے جتنا یہاں ٹھہرنا مقدر کیا تھا وہ بہت اچھا وقت گزرا، آپ سب سے بڑی محبت ملی، بڑے شوق سے آپ سب بھائی تشریف لاتے رہے۔ آپ سے تو 2-3 مجالس میں بات ہو چکی تھی، ساتھیوں کا تقاضا تھا مستورات سے بات ہو جائے۔ بھائی آواز آہستہ کرو۔ تو آج واپسی پر خیال تھا کہ مستورات سے الگ بیان ہوگا، لیکن ہم لیٹ ہو گئے۔ جو بیان کا وقت تھا وہ تو ہمارا سفر میں گزر گیا۔ تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہاں وہ سسٹم لگا ہوا ہے ہر گھر میں، وہ ریڈیو ہے جس پر بات سنی جا سکتی ہے، اگر گھر کی عورتیں سننا چاہیں تو سن سکتی ہیں۔ تو پھر میں نے کہا بھئی آج عشاء کے بعد اگر مستورات بیٹھی ہوں گی ریڈیو کے پاس تو بات تو یہ مستورات کے عنوان سے ہے، لیکن ایمان کی بات تو ہم سب کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے کوئی مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ فلسفہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی، دونوں کے لیے ایک مشترکہ ہمیں قانون بتایا ہے۔ من عمل صالحا، جس کا عمل اچھا ہوگا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، تو قانون ایک ہے۔ من عمل صالحا، جس نے اپنے عمل کو اچھا بنایا، من ذکر او انثی، مرد ہے عورت ہے، اس پر کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں ان کو بہت اعلیٰ زندگی عطا کروں گا۔ بہت اعلیٰ زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ بہت پیسہ دوں گا، زندگی خوبصورت بنا دوں گا۔ چیزیں اور ہیں، زندگی اور ہے۔ زندگی تو احساسات کا نام ہے، احساسات کہ وہ بڑے خوبصورت بنا دوں گا، ان کے اندر کو چین سے بھر دوں گا۔ ارحت قلبک و بدنک، ان کے دل میں اور ان کے جسم میں راحت بھر دوں گا، چین بھر دوں گا، چاہے وہ ایک جھونپڑے میں رہتے ہوں چاہے محل میں رہتے ہوں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور موت کے بعد ان کے اعمال کا ان کو بہترین بدلہ عطا کروں گا۔ تو مردوں اور عورتوں کے لیے زندگی گزارنے کا اور زندگی کو اچھا گزارنے کا ایک ہی قانون ہے کہ ہر مرد عورت اپنے عمل کو اچھا کرے۔
اللہ کے نبی کا فرمان ہے دنیا کی سب سے بہترین، دنیا کا سب سے بہترین سرمایہ، دنیا کی سب سے بہترین چیز وہ نیک عورت ہے۔ ایک نیک عورت 70 اولیاء کرام پر بھاری ہوتی ہے، ایک نیک عورت۔ تو جب پازیٹو طاقتور ہے تو نیگیٹو بھی طاقتور ہوگا نا۔ تو حدیث میں آتا ہے ایک نیک عورت 70 ولیوں پر بھاری ہوتی ہے۔ اولیاء کرام، حضرت صاحب، مولانا صاحب، کیا کیا ٹائٹل ہوتے ہیں نا، ان کے لاکھوں مرید ہیں، ان کے بہت بڑی خانقاہ ہے، ایسے 70 اولیاء ہوں تو ایک نیک عورت ان پر بھاری ہے قیامت کے دن۔ تو نیگیٹو بھی ویسے ہی ہے، ایک عورت اگر بگڑ جائے تو 1000 بدماشوں پر بھاری ہو جاتی۔ 1000 مرد بگڑے ہوئے ہوں تو ان سے ایک بگڑی ہوئی عورت کا وزن زیادہ ہے، اور ایک عورت صالحہ ہو، نیک ہو تو 70 اولیاء کرام پر وزنی ہے۔ اور عورت کے لیے کام ہی بڑا آسان کر دیا اللہ کے نبی نے۔ لو ان المرأة صلت خمسها صامت شهرها اطاعت بعلها لو ان المرأة صلت خمسها صامت شهرها حسنت فرجها اطاعت بعلها، 4 کام صرف مانگے ہیں، 4 کام، اس پر کیا ہوگا؟ دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جب یہ آئے گی نا تو اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور کہے گا جس سے جانا چاہو چلی جاؤ۔ 4 کام کیا ہیں؟ ایک نماز پڑھے، صلت خمسہ، 5 نمازیں پڑھے، صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، حسنت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، بدکاری نہ کرے، اطاعت بعلہا، اپنے خامند کو خوش رکھے، اپنے خامند کو خوش رکھے، اس کی فرما برداری کرے، 4 کام کر لے تو جب یہ جنت کے دروازے پر آئے گی تو اللہ سارے دروازے کھول دے گا۔ ویسے بھی ایک روایت میں آتا ہے نیک عورتوں کو جنت میں مردوں سے پہلے بھیج دیا جائے گا تاکہ وہ جنت کی زیب و زینت اختیار کر کے پھر اپنے خامدوں کا استقبال کریں، اس لیے ان کو پہلے بھیج دیا جائے۔ تو بھائیو، اس کائنات کی میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے، اور جنت کا حسن و جمال بھی عورت سے ہے اور دنیا کا حسن و جمال بھی عورت سے ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا، ان کا دل ہی نہیں لگتا تھا، پکے پکائے کھانے، اعلی نسل کے پھل، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، سونے چاندی کے محل، ہر وقت کے مزے ہی مزے، نہ پیشاب نہ پخانا۔ جنت میں تو وہی ہونا تھا جو جنت میں ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کے باوجود ابا جان کا دل جنت میں نہیں لگتا تھا، اداس رہتے تھے، کھوئے کھوئے رہتے تھے۔
جس دن اللہ تعالیٰ نے اماں جان کو پیدا کیا تو بابا جان کو جنت ہی بھول گئی، اسی پہ ہی فدا ہو گئے۔ سوئے ہوئے تھے تو اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، دل کے نیچے جو پسلی ہے وہاں سے نکالا، کیسے نکالا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ دل کی طرف سے نکالا، دوسری طرف سے نہیں نکالا۔ اس میں اشارہ تھا کہ عورت ہر روپ میں دل کے قریب رکھی جانے والی چیز، ماں ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، خالہ ہو، پھوپھی ہو، ساس ہو، دادی ہو، نانی ہو، ہر روپ میں اس کی جگہ دل کے قریب ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ کہ تیری بیوی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو ساری اداسی ایک سیکنڈ میں دور ہو گئی، ان کو نکاح کی جلدی ہو گئی، جلدی میرا نکاح کرو۔ نکاح ہوا تو فرشتوں نے کہا، یا ایک روایت میں آتا اللہ نے کہا، جب آدم علیہ السلام قریب ہونے لگے تو اللہ نے کہا مہر تو ادا کر دو، حق مہر تو دو۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا مہر کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی پر ایک دفعہ درود پڑھ دو، یہ مہر ہے۔ جنت کا حسن بھی عورت سے ہے اور دنیا کی خوبصورتی بھی عورت سے ہے، اور گھر کی خوبصورتی اور رونق بھی عورت سے ہے۔ تو ایک گھر میں کیسے زندگی گزرے کہ وہ گھر جنت کا نمونہ بنے؟ یہاں آ کر لوگوں کا علم غلط ہو گیا ہے۔ لوگوں کا علم یہ ہو گیا ہے کہ جتنا ہم پیسہ بنائیں گے اور بڑے بڑے گھر بنائیں گے اور اعلیٰ قسم کی چیزیں لیں گے تو ہمارا گھر جنت بن جائے گا، ہمارے گھر میں خوشیاں آ جائیں گی۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے بھائیو بہنوں، اگر مستورات سن رہی ہیں۔ کسی بھی گھر کے جنت بننے کے لیے نہ بڑا گھر، نہ سونا چاندی، نہ اعلیٰ قسم کے فرنیچر، کسی بھی گھر کے خوبصورت ہونے کے لیے، خوشحال ہونے کے لیے ایک ہی اصول ہے، وہ آپس کی محبت، وہ آپس کے اچھے اخلاق، وہ آپس کا اچھا رویہ، وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کی سہ جانا، یہ ایک واحد عمل ہے جس سے گھر خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اس کے بغیر نہ شکل صورت سے گھر نبھتے ہیں، نہ سونے چاندی سے گھر نبھتے ہیں، نہ بڑے بڑی ڈگریوں سے گھر چلتے ہیں۔ گھروں کو چلانے کے لیے اور گھر کو آباد کرنے کے لیے اور گھر کو اسلامی معاشرے میں ڈھالنے کے لیے ایک ہی اصول ہے کہ مرد گھر میں اچھے اخلاق برتے، عورت گھر میں اچھے اخلاق برتے۔ لیکن چونکہ انسان ہیں اور طبیعت میں غصہ ایک فطری چیز ہے، تو جب کبھی کسی ایک کو غصہ آئے تو دوسرا برداشت کر لے۔ اولاد کو بھی غصہ آ جائے تو انہیں مارنے نہ دوڑو، چپ کر جاؤ، ورنہ وہ تم انہیں ضائع کر دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو بھی عزت دو، اکرام کرو۔ علموہم الادب واحسنوا ادبہم، ان کو ادب سکھاؤ اور خوبصورت طریقے سے سکھاؤ، ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں۔ 1996 میں ہم نے فلمی اداکاروں اور اسٹیج کے اداکاروں میں کام کیا، ہماری جماعت نے کافی عرصہ ان میں گشتیں کرتے تھے۔ تو ساری زندگی تبلیغ میں رہے عام لوگوں سے گشت کرنے کے لیے دن کا وقت ہے، ان سے ملنے کے لیے رات 12 بجے کے بعد کا وقت ہوتا تھا۔
ان سے ملاقاتیں رات 12 بجے کے بعد شروع ہوتی، تو ساری رات ہماری نیند ان کے پیچھے وہ برباد ہوتی تھی کہ وہ فارغی رات 12 بجے کے بعد ہوتے تھے، کوئی بیچارہ کسی حال میں، کوئی کسی حال میں۔ خیر، تو ایک بڑا مشہور اداکار ہے ہمارے پاکستان کا، اب بھی بہت مشہور ہے، تو ہمارے ساتھ جماعت میں تھا، وہ جماعت میں، تو مجھ سے کہنے لگا میرا باپ ڈی ایس پی تھا پولیس میں اور کبھی 1 روپیہ رشوت نہیں لی، ساری زندگی حلال، 1 روپیہ رشوت نہیں۔ تو میں نے کہا تو ساری زندگی حرام کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ دوستی ہو گئی تھی نا، پہلے دن اگر یہ کہتے تو ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دیتے، تو اس وقت دوستی ہو چکی تھی، کافی عرصہ محنت ہو چکی تھی اور آپس میں بے تکلفی ہو چکی تھی، اور وہ خود منہ سے کہنے لگ گئے تھے جی حرام کرتے، حرام کھاتے۔ پہلے کہتے تھے ہم فن کی خدمت کرتے ہیں، پھر ان کی زبانوں پہ آ گیا حرام، تو میں نے اسی بے تکلفی میں کہہ دیا پھر تو یہ حرام کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا جی بات یہ ہے، 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے چلا گیا، گجرانوالے میں رہتے تھے ہم۔ میرے باپ کو پتہ چل گیا، جب میں واپس آیا تو اس نے وہ پولیس والا بوٹ اٹھا کے مجھے مارنا شروع کیا اور مار مار میرے سر سے خون نکال دیا۔ تو میں نے دل میں کہا کہ ابا تو نے مجھے فلم دیکھنے سے روکا ہے، میں تمہیں اداکار بن کے دکھاؤں گا، کہ اس ضد میں اداکار بن کے۔ باپ اتنا حلال کمانے والا کہ کبھی 1 روپیہ حرام نہیں کھلایا، لیکن تربیت غلط کا طریقہ غلط کر دیا، تو واپس صحیح ہونے جواب آنے کے بجائے غلط جواب آ گیا۔ تو ہم لڑکیوں سے بھی ملے، وہ تو مردوں کی طرح ہی ہوتی ہیں، تو ایک ہمارے اسٹیج کی ناچنے والی، اس نے میرے ساتھ پھر حج بھی کیا، میرے ساتھ حج کیا اس نے، تو وہ کہنے لگی کہ ہم ایک گھریلو خاندان، کوئی بازاری خاندان نہیں تھے۔ میری دادی نے میری ماں کو، ساس ہو گئی نا اس کے لیے، اس کو جلانے کے لیے مجھے کہا تو کنجری کی اولاد ہے، کنجری سمجھ ناچنے والی، یہ جو ساس ہوتی ہے، پہلے میں نے کہا تھا پتہ نہیں جب یہ عورت ساس بنتی ہے تو اسے کیا ہو جاتا، جب یہ ماں ہوتی ہے تو یہ سراپا محبت ہوتی، جب یہ ساس بن جاتی ہے تو یہ سراپا ظلم بن جاتی ہے، یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس نے اپنی بہو کو، ہائے 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 ہائے، ایک جملہ کتنے تباہیاں لاتا ہے، اپنی بہو کو ذلیل کرنے کے لیے اپنی پوتی سے کہا تو ناچنے والی کی اولاد ہے، کنجری کہتے ہیں ناچنے والی، پیشہ ور جو عورت اپنی عزت کو بھی بیچے اور ناچے بھی صحیح، اس کو ہمارے یہاں کنجری کہتے۔ اس لڑکی نے دادی سے کہا اب میں تمہیں کنجری بن کے دکھاؤں گی، اور وہ پاکستان کی سب سے مشہور ڈانسر بن کے۔ اس کی ماں بھی میرے ساتھ تھی حج میں، وہ کہتے میں نے کبھی اپنی بچیوں کو دروازے پر بھی نہیں کھڑا ہونے دیا تھا، میں نے کوٹھے پہ کبھی نہیں چڑھنے دیا تھا، چھت پہ نہیں چڑھنے دیا تھا، دروازے پہ نہیں کھڑا ہونے دیا تھا، میں نے ایسے اپنی بچیوں کو پالا۔ ایک غلط جملے نے اس بچی کو شریف گھرانے سے نکال کر ناچنے والی لڑکی بنا دیا، اور اس کے پیچھے ایک ساس کا غلط جملہ، زہریلا بول تھا جس نے اس بچی کے اندر بغاوت پیدا کی، اور وہ اتنے پردے دار گھر کی ہو کر اسٹیج پہ ناچنے والی بن گئی۔
پھر سب سے زیادہ فحش اس لڑکی نے ڈانس وہاں شروع کیے، پاکستان تباہی مچا دی، اور اس کے پیچھے ایک عورت کا اپنا غصہ تھا جو اس نے غلط طریقے سے نکالا، کسی اور طریقے سے بھی کہہ سکتی تھی۔ تو میں نے 2 دن پہلے بھی یہ اس طرف اشارہ کیا تھا کہ عورت جب ماں ہوتی ہے تو اس کا روپ کچھ اور ہوتا ہے، جب وہ ساس بن جاتی ہے تو اس کے اندر ظلم بھر جاتا ہے۔ تسبیح ہاتھ میں ہے، قرآن ہاتھ میں ہے، بیٹھی مصلے پر ہے، لیکن بہو کے لیے ایسا بغض بھرا ہوا ہے کہ ہر موقع کی تلاش میں ہے کہ اس کو ذلیل کیسے کروں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، ادب سے مراد پوری تربیت، اپنی اولاد کی تربیت کرو اور تربیت اچھے طریقے سے کرو۔ موقع پہ ٹوکنا، غصے میں آ کے پٹائی شروع کر دینا، یہ بغاوت پیدا کر دیتا ہے۔ ماں کا درجہ کیوں؟ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں کس کی خدمت کروں؟ کہا ماں کی۔ کہا اس کے بعد؟ آپ نے کہا ماں کی۔ کہا اس کے بعد؟ آپ نے کہا ماں کی۔ 3 دفعہ ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو آپ نے کہا باپ کی۔ تو 3 دفعہ حق ماں کا ہے اور 1 دفعہ حق باپ کا ہے کہ ماں بچوں کے ساتھ زیادہ کھپتی ہے، تربیت میں سب سے بڑا حصہ ماں کا ہوتا ہے۔ تو کسی بھی گھر کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو عورت کے ذمہ ہے اپنے خامند کو خوش رکھے، خامند کے ذمہ ہے بیوی کو خوش رکھے۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی، جب خامند باہر کام سے گھر واپس آتا ہے، مزدوری کر کے، تجارت کر کے، دکان کر کے، جاب کر کے تھکا ہوا آتا ہے، تو اگر بیوی اس کا خوش ہو کر استقبال کرتی ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کے آدھے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہ 1 قدم پہ 1 لاکھ نیکیاں کما رہا ہے تو 50,000 نیکیاں صرف 1 مسکراہٹ پہ یہ عورت گھر بیٹھے لے لیتی۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کا آدھا اجر اس کو صرف ایک چھوٹے سے عمل پر ملتا ہے کہ وہ اپنے خامند کا خوشی سے استقبال کر لے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے تو ان کے بچے بیمار تھے۔ جس دن پہنچے رات کو تو بچہ فوت ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیگم ہے، تو انہوں نے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہدا۔ اب اس لفظ کے 2 مطلب ہیں، سکون میں ہے، سکون میں ہے، اور سکون کی آخری انتہا ہے، ختم ہے۔ تو جھوٹ بھی نہیں بولا اور لفظ ایسا استعمال کیا کہ خود مطلب موت کا لیا اور ان کے ذہن میں یہی گیا سکون میں ہے، ٹھیک ہو گیا ہے۔ خامند کو بتایا ہی نہیں۔ دونوں رات میاں بیوی ملے آپس میں۔ جب صبح ہوئی تو ام سلیم فرمانے لگی امانت رکھوائی تھی ایک عورت نے میرے پاس، اب وہ مجھ سے واپس مانگ رہی، واپس کروں کہ نہ کروں؟ تو کہنے لگے اللہ کی بندی یہ کوئی مسئلہ، یہ کوئی بات پوچھنے کی ہے؟ امانت تو واپس ہی کی جاتی ہے۔ تو فرمانے لگی تیرا بیٹا اللہ کی امانت تھا، اس نے رات واپس لے لیا۔ تو سر پیٹ کے بیٹھ گئے
کہ تو نے مجھے رات کو کیوں نہیں بتایا؟ کہ اس لیے نہیں بتایا کہ آپ تھکے ہوئے سفر سے آئے تھے، تو میں نے کہا میں آپ کو پریشان نہ کروں۔ تو انہوں نے آ کر یہ واقعہ اللہ کے نبی کو سنایا، تو آپ نے فرمایا آج کی رات جو تم بیوی سے ملے ہو، اس سے اللہ تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے والا ہے۔ تو اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کو اللہ نے 7 بچے دیے، جو 7 کے 7 مدینہ کے محدث اور مفسر بنے، 7 کے 7۔ تو بھائیو، آج کا علم بڑا غلط ہو گیا ہے۔ عورتیں بھی یہ سمجھتی ہیں ہمارے مرد جتنا کمائیں گے اتنی ہماری زندگی خوشحال ہوگی، اور مرد بھی یہ سمجھتے ہیں جتنا پیسہ گھر میں ہوگا اتنا ہم خوش رہیں گے۔ اگر آپ خوشیاں چاہتے ہو تو اپنے رویے بدلو، رویے، حسن سلوک گھروں میں پیدا کرو۔ ایک عجب حدیث آپ کو سناؤں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اذا اراد اللہ باہل البیت خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی گھر خاندان کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ادخل فیہم الرفقہ، تو اللہ ان میں نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر نرمی تو ایک رویہ ہے نا، نرمی، اخلاق، مختلف الفاظ مطلب ایک ہی ہے۔ آپ نے فرمایا لو کان الرفق خلقا لکان احسن خلقا، اگر حسن سلوک کی کوئی شکل ہوتی، حسن سلوک ہماری طرح کوئی جسم ہوتا، کوئی روپ ہوتا، تو آپ نے فرمایا کائنات کی خوبصورت ترین شکل اچھے اخلاق ہوتی۔ وَلَوْ كَانَ الْعُنْفُ خَلْقًا، اور اگر بد اخلاقی اور سخت رویہ اور شدت اور غصہ اگر اس کی بھی کوئی شکل ہوتی تو لَكَانَ أَقْبَحَ خَلْقًا، تو یہ کائنات کی بدترین، بدصورت ترین شکل ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ، اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ کبھی نہیں دیتا۔ تو آپ لوگوں کا رویہ اپنے گھر میں اپنی مستورات کے ساتھ نرمی کا ہو، محبت کا ہو، الفت کا ہو۔ عورتوں کا رویہ اپنے گھر میں اپنے خامند کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ الفت کا ہو، محبت کا ہو، نرمی کا ہو۔ تو آپ کے گھر دنیا ہی میں جنت کا نمونہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما عال من اقتصد، جو اپنے خرچ کنٹرول کر کے چلے گا وہ کبھی بھوکا نہیں ہوگا۔ مال بڑھانے سے فقر دور نہیں ہوتا، میانہ روی، اعتدال سے خرچ کرنا، اسراف سے بچنا، اس سے گھر خوشحال رہتے ہیں۔ سارا یورپ امریکہ میں عورتیں بھی کما رہی ہیں، مرد بھی کما رہے ہیں، دونوں جاب پہ جا رہے ہیں۔ شام کو جب تھکے ہوئے آتے ہیں تو اولاد کو کون دیکھے گا؟ کس کے پاس اب ہمت ہوگی کہ اپنے اولاد کو وقت دے سکے؟ تو دونوں کیوں کما رہے ہیں؟ بڑا گھر لے لیا ہے، بڑی گاڑی لے لی ہے، اور فرنیچر اعلیٰ لے لیا ہے، سامان اعلیٰ لے لیا ہے۔ اب اس کی قسطیں اتارنے کے لیے عورت بھی کما رہی، مرد بھی کما رہا۔ وہی اگر چھوٹا گھر لے لیں، درمیانی سواری لے لیں، درمیانہ فرنیچر لے لیں، تو صرف مرد کو کمانا پڑے، عورت کو کمانا نہ پڑے۔ عورت کمانے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی، عورت کے جسم کی ساخت کمانے والی ہے ہی نہیں، وہ گھر میں اولاد کی تربیت کے لیے ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بیان کیا ہے ایک جگہ مرد عورت کے آپس کے تعلق کو، کہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کمال کر دیا۔ ایک جملہ ہے، کہا عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ عورت کو پہلے ذکر کیا، تمہیں بعد میں ذکر کیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو لباس کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ جسم کو چھپانے کے لیے اور زیب و زینت کے لیے۔ تو کبھی کسی کو آپ نے دیکھا کہ عقل مند اپنے کپڑے پھاڑ رہا ہو؟ بلکہ کھانے پر بیٹھتے ہوئے بھی لوگ اپنے کپڑے سمیٹ کر بیٹھتے ہیں کہ کوئی سالن کا داغ، کوئی قطرہ کوئی کپڑے پر نہ لگ جائے، اور کئی اپنے سامنے وہ نیپکن رکھتے ہیں، تولیہ آگے رکھتے ہیں کہ میرے کپڑے کے اوپر داغ نہ لگ جائے۔ صرف ایک شکل میں کپڑے پھاڑتا ہے آدمی، مرد یا عورت، جب وہ پاگل ہو جاتا ہے تو اپنے کپڑے پھاڑتا ہے۔ تو کتنا خوبصورت انداز اللہ نے اختیار کیا ہے کہ جیسے تم اپنے لباس کو خوبصورت بناتے ہو، ایسے ہی اپنے رویوں کو خوبصورت بناؤ۔ جیسے لباس تمہارے عیب چھپاتا ہے، ایسے ہی ایک دوسرے کے عیب چھپاؤ۔ جیسے لباس تمہیں زیب و زینت دیتا ہے، ایسے ہی ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھو تاکہ تم ایک دوسرے کو خوبصورت نظر آؤ۔ جیسے لباس کو تم داغ دھبوں سے بچاتے ہو، ایسے ہی ایک دوسرے کا دل برا کرنے سے بچاؤ، دل آزاری سے بچاؤ، ایک دوسرے کا دل خراب کرنے والے جملے مت بولو۔ جیسے لباس پہ دھبا پڑ جائے تو تم فوراً دھوتے ہو، خود اٹھ کے دھونے چلے جاتے۔ ایسے ہی اگر تم سے کبھی اونچ نیچ ہو جائے، بیوی سے ہو جائے، خامن سے ہو جائے، فوراً دھونے کی کوشش کرو۔ وہ کیسے دھونا؟ معافی مانگو، معذرت کرو۔ خامن سے ہو جائے، بیوی سے معذرت کرے، بیوی سے ہو جائے، خامن معذرت کرے، اولاد سے ہو جائے فوراً ماں باپ کے سامنے معذرت کرے، بھائی سے ہو جائے تو فوراً معافی مانگنے کی کوشش کرے۔ کمی بیشی تو ہو ہی جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی آپس میں کھٹپٹ ہو گئی، اس سے بڑا جوڑا تو کوئی نہیں نا دنیا میں نبیوں کے بعد۔ ایک روایت میں نے پڑھی، جنت میں نور کی چمک اٹھے، جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ بیٹھے ہوئے ہنسے ہیں تو ان کے دانتوں سے نور نکلا ہے جس نے جنت کو روشن کر دیا۔ تو اللہ کے نبی گھر میں آئے تو حضرت فاطمہ پریشان بیٹھی تھی، تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ میری اور علی کی لڑائی ہو گئی۔ تو آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہ پتہ نہیں، باہر نکل گئے غصے میں۔ تو آپ ان کو ڈھونڈنے نکلے تو وہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور کمر پہ مٹی لگ گئی تھی۔ تو آپ نے آ کر ان کو پیچھے سے یوں ہاتھ لگایا، قم یا ابا تراب۔ حضرت علی کو یہ لقب اللہ کے نبی نے دیا، ابو تراب۔ یہ لفظ وہاں بولا جاتا ہے، اس قسم کے لفظ جب کسی کو، مولوی افضل کو خطرہ پڑ گیا کہ مولوی طارق جمیل مجھ سے ناراض ہیں اور مجھے پتہ چل گیا کہ اس کے اندر یہ خدشہ پیدا ہو چکا ہے، تو پھر وہاں میں ایک لقب لا کر، یہ عربی کا محاورہ بتا رہا ہوں، یہ اردو گجراتی کا نہیں ہے، عربی کا محاورہ ہے، تو پھر وہاں ایک لقب لاتے ہیں جس سے اس کا نام چھوڑ کر اس کو لقب سے پکار کر یہ تسلی دلاتے ہیں کہ میں ناراض کوئی نہیں ہوں۔ تو پھر بھی یہ کہنا نہیں پڑتا کہ میں ناراض نہیں ہوں۔ تو جب آپ نے کہا نا قم یا ابا تراب، علی نہیں کہا، ابو تراب، وہ مٹی میں لیٹے ہوئے، مٹی کے ابا، یوں کہا مٹی کے ابا اٹھو۔ تو علی فوراً خوش ہو گیا کہ اللہ کے نبی راضی ہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ تو ان کو لے کر گھر آئے
تو یوں نیچے زمین پر لیٹ گئے اور سیدھے ہاتھ میں علی کو لٹایا اور الٹے ہاتھ میں فاطمہ کو لٹایا، نیچے زمین پر، فرش پر، ادھر داماد کو ادھر بیٹی کو، علی کا ہاتھ پکڑا اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ کے اوپر فاطمہ کا ہاتھ رکھا، اپنے سینے پر، یہاں مجھے دیکھ رہے ہو، یہاں، اور دونوں سے کہا، دونوں کہو ہماری صلح ہو گئی۔ تو علی نے بھی کہا، فاطمہ نے بھی کہا ہماری صلح ہو گئی۔ تو آپ اٹھے، جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کے گالوں سے نور نکلتا تھا، جب آپ باہر نکلے تو آپ کے گال چمک رہے تھے نورانی۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آج تو آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ تو اونچ نیچ نہ ہو، یہ صرف جنت میں ہوگا، بس یہ جنت میں ہوگا۔ یہاں تو اونچ نیچ کا ہونا لازمی چیز ہے، تو اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے؟ ایک سے ہو تو دوسرا برداشت کرے، دوسرے سے ہو تو پہلا برداشت کرے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کو لباس سمجھو۔ تو اس کو اگر آپ بار بار سنو گے، کہو گے، اور اللہ کے نبی کی سیرت میں وہ پہلو پڑھو جو یہ زندگی کے سارے اصول بتاتا ہے، تو پھر آہستہ 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 یہ جو میرے بھائیوں بہنوں، جو معاشرت ہے، یہ اسلام کا بہت مشکل چیپٹر ہے۔ نماز پڑھنا کون سا مشکل کا؟ اللہ کی تائید توفیق شامل حال رہے، ہر چیز آسان اللہ کے فضل سے ہی ہوتی ہے، لیکن میں مقابلے میں کہہ رہا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے ایک لوٹا پانی چاہیے بس، لیکن کسی کو برداشت کرنے کے لیے پتا چاہیے، پانی ہو جاتا ہے۔ برداشت کرنا، اور خاص طور پر جو قریب کا رشتہ ہوتا ہے، مار دیتا ہے۔ یہ تبلیغ والے باہر جاتے ہیں، لوگوں کی گالیاں سن کر بھی ہنستے رہتے ہیں، دعائیں دیتے رہتے ہیں، اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ گھر میں کوئی چوں بھی کر دے تو اٹھ کے مارنا شروع کر دیتے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، بڑے ذمہ دار، بڑے پیارے، نماز سجدے کی حالت میں فوت ہوئے۔ 27ویں رات، رمضان کی 27ویں رات تراویح کے سجدے میں فوت ہوئے۔ ساری زندگی تبلیغ میں گزاری۔ تو ان کے بیٹوں کے پاس ایک دفعہ میں رہا، 1-2 دن، تو دوسرے دن کے ان کا بیٹا کہنے لگا، مولانا جس سے آپ نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے، اگر ایسی ہمارا باپ بھی ہمارے ساتھ کرتا تو ہم سارے بھائی تبلیغ میں لگ جاتے۔ ہم حیران ہوتے تھے، ہمارا باپ شرابی زانیوں کے پاؤں پکڑتا، داڑیاں پکڑتا، ہاتھ جوڑتا تھا، اور ذرا سا ہم مسجد میں دیر سے جاتے تو ہماری پٹائی شروع کر دیتے تھے، ہمیں مارنا شروع کر دیتے۔ ہمیں اس نے ڈنڈے سے نیک بنانا چاہا تو ہم نہیں بنے۔ نہ دین ہے نہ تبلیغ ہے۔ اگر جیسے آپ نے ہمیں پیار دیا، ایسے ہمارا باپ ہمیں پیار دیتا تو ہم تبلیغ میں سب سے آگے ہوتے۔ تو جہاں تعلق نہیں ہوتا وہاں برداشت کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو میں جانتا ہی نہیں، وہ مجھ سے اونچ نیچ کر جائے تو اسے معمولی سی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ کوئی جذباتی تعلق نہیں ہے، لیکن قریب کے رشتوں میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو تو وہ کھا جاتے۔ منصور حلاج کا قصہ مشہور ہے، ان کو قتل کے لیے لے جا رہے تھے، تو بڑی عجب شخصیت تھے، علماء نے ان کو زندیق کافر کہا، صوفیاء نے ان کو اپنے وقت کا ولی ابدال قطب کہا۔
تھے وہ واقعی اللہ ہی والے، علماء ان کی بات سمجھ نہ سکے تھے، تو ان کے قتل کا حکم ہوا تو ان کو مقتل کی طرف لے جا رہے تھے، قتل کرنے لے جا رہے تھے، تو لوگ ان کو پتھر مار رہے تھے، وہ چپ کر کے سہتے ہوئے جا رہے تھے، چپ جا رہے تھے۔ تو ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ وہ بھی اس مجمع میں تھے، انہوں نے ایک چھوٹا سا اتنا سا کنکر روڑا اٹھا کے یوں پھینکا، جب ان کو لگا تو ان کی ہائے، تو لوگ بڑے حیران ہوئے، وہ کہنے لگے پتھر پڑ رہے ہیں تو انہیں آہ نہ کی، اور ایک چھوٹا سا کنکر لگا اور تیری ہائے کیوں نکلی؟ کہا تم تو مجھے جانتے نہیں ہو، تمہارے مارنے کی مجھے کیا پرواہ ہے، یہ مجھے جانتا ہے جس نے یہ کنکر مارا ہے۔ تو باہر تو صبر کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، گھر میں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی سفر میں ایک مجھے قرآن کا لفظ سمجھ میں آیا، میں نے ایک دو جگہ پہلے بیان بھی کیا کہ قرآن کے وسط میں ادھر سے 15 پارے ادھر سے 15 پارے، اس کے سینٹر میں لفظ آتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، 15 ادھر سے 15 ادھر سے، جو الفاظ آ رہے ہیں، جو الفاظ قرآن جہاں آ کر پورے نصف ہاف ہو جاتے ہیں وہاں ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ یعنی سارے قرآن کا دل ہے یہ لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور سارے قرآن کے اخلاق کا خلاصہ ہے یہ لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اللہ نے ایسی جگہ فٹ کیا، اللہ کا کلام اور اللہ کی بات کوئی بے مقصد بے محل تو نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ درمیان قرآن میں یہ لفظ لائے ہیں، جو اصحاب کہف کا قصہ ہے کہ تم سودا لینے جا رہے ہو، نرمی سے گفتگو کرنا، نرمی سے معاملہ کرنا، اور نرمی تو اردو کا لفظ بہت کمزور ہے، یہ عربی میں جو لطف کا لفظ ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ لطف اس رویے کو کہتے ہیں جو دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، اس لیے اللہ کا نام لطیف ہے، جو دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ تو لطف ایسا خوبصورت رویہ جو دلوں کے اندر اتر جائے، یہ عورتوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، مردوں کو بھی ضرورت ہے، آگے بچوں کو سکھاؤ، خاص طور پر بیٹیوں کو سکھاؤ، انہوں نے غیروں کے گھر جانا ہے، اور 100% سسرال ظالم ہے، 99 نہیں 100% سسرال ظالم ہے، چاہے وہ دیندار لوگ ہیں، چاہے وہ دنیا دار ہیں، چاہے وہ کون، جس سارے خطے تو پھر یہی رہتا تھا، یہ بھی دیکھ لیا۔ ہاں کوئی 2-4 کروڑ میں ایک گھر ایسا نکل آئے جہاں الفت و محبت ہو، تو میں ایسی نفی تو نہیں کرتا کہ بالکل نہیں ہے، لیکن یہ چیز ایسی ہے 100 میں ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے جہاں بہو کو پیار سے لیا جائے۔ اور یہ نوجوان ایسے بے وقوف ہیں، پہلے دن بیوی کو لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں، تو نے میری ماں کی ماننی ہے، تو نے میری اماں کی آگے اف نہیں کرنی، میرے ابا کی خدمت کرنی، میرے بہنوں کے سامنے بات نہیں کرنی ہے۔ ارے بے وقوف، پہلے تعلق تو بنا، پہلے محبت تو پیدا کر، محبت پیدا ہو گئی تو بیچاری سب کچھ کرے گی، اور چوتھے دن اس کو تانے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا تو دل ہی نہیں لگ رہا، اس کا تو دل ہی نہیں لگ رہا۔ جو آدمی دین میں مشہور ہو جاتا ہے تو لوگ اپنے پھر مسائل اس کے سامنے آ کے رکھتے ہیں، تو گھر گھر کی کہانیاں سن سن میرا تو دل پھٹ کے رہ گیا۔ درد اس بات پہ ہوتا ہے کہ ایک ذرہ کے برابر فرق نہیں ہے دیندار اور دنیا دار گھروں کے اخلاق کا، ایک ذرہ کے برابر، ایک جیسا ظلم ہے، ایک جیسی شدت ہے۔
کہیں کوئی لاکھوں میں کوئی ایک گھر ہوتا ہے جہاں کسی کی بیٹی کو لے جانے والے اپنی بیٹی سمجھ کے رکھتے ہیں، ورنہ ایک خادمہ ہاتھ میں آ گئی ہے جس نے ماں کو بھی راضی کرنا ہے، ابا کو بھی راضی کرنا ہے، اس کی بہنوں کو بھی راضی کرنا ہے۔ حالانکہ یہ تو اس بے وقوف کے ذمہ ہے کہ ماں کو بھی راضی کرے، ابا کو بھی راضی کرے، بہنوں کو بھی راضی کرے، اس کی بیوی کے ذمہ تو نہیں ہے۔ تو معاشرہ ہمارا سسرالی بڑا ظالم ہے، تو بیٹیوں کو سکھاؤ اخلاق بھی، صبر بھی، سہنا بھی۔ کہ مشرق کی بیٹی، اب تو خیر یہ بات ذرا کہنی مشکل ہو گئی ہے، لیکن آج سے 20-30 سال پہلے بڑے دعوے سے کہا جاتا تھا کہ جہاں ان کی ڈولی اترتی ہے وہیں سے ان کا جنازہ اٹھتا ہے۔ اب تو طلاق عام ہو گئی ہے، ذرا سی بات پہ چل فارغ۔ وہ لڑکی لڑکے کی، بیوی خامند کی نہیں سہتی، خامند بیوی کی نہیں سہتا، فوراً جدائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خاص طور پر فرمایا عاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، کہ اپنی بیویوں سے حسن سلوک رکھو، اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو اس پر صبر کرو، اللہ اس میں بہت بڑی خیر تمہارے لیے ڈال دے۔ اور بیویوں سے پہلی حدیث میں نے سنا دی کہ 4 کام عورت کر لے، نماز، روزہ، اپنی عزت کی حفاظت اور اپنے خامند کی اطاعت، تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں۔ ایک صحابی سفر پہ جا رہے تھے تو بیوی سے فرمایا میں جا رہا ہوں، گھر پر ہی رہنا، گھر پر ہی رہنا، کہیں ادھر ادھر نہ جانا۔ محاورتاً کہہ دیا، وہ تو سفر پہ چلے گئے، کچھ عرصہ گزرا تو اس بچی کے والد بیمار ہو گئے، تو اللہ کے نبی کے پاس انہوں نے پیغام بھیجا کہ میرے خامند یہ کہہ گئے تھے گھر پہ رہنا، میرے ابا بیمار ہیں، میں دیکھنے چلی جاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے بھی امتحان لے لیا، آپ تو بہت شفیق ہیں، مہربان ہیں، امتحان لے لیا کہ نہیں بیٹی خامند کی بات مانو۔ 2-4 دن گزرے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ کہ یا رسول اللہ میرے ابا فوت ہو گئے، ان کے چہرہ دیکھنے چلی جاؤں؟ تو آپ نے کہا تو اپنے خامند کی اطاعت کر، اس نے کہا تھا گھر میں رہنا ہے، تو وہ اس پر بھی نہیں گئی۔ تو جب ان کو دفن کر کے آپ واپس آئے تو آپ نے کہا اس بیٹی کو پیغام دو کہ تیرے اس صبر پر اللہ نے تیرے باپ کی بخشش کر دی۔ وہ کوئی گناہگار مجرم آدمی تھا جس کے بارے میں کہا، وہ تو صحابی ہیں جن کا جنازہ خود اللہ کے نبی نے پڑھایا ہے، ان کا جنتی ہونا تو صحابی ہونے سے ہی ثابت ہو چکا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں، اللہ کے نبی قیامت تک کے اصول بتانے کے لیے آئے تھے، تو آگے آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک روایت میں آتا ہے کیف انتم استغا نساؤکم وفسق شبانکم، تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش اور آوارہ ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان نافرمان اور فاسق اور فاجر زانی شرابی ہو جائیں گے۔ تو آگے آنے والے زمانے کو دیکھ رہے تھے، تو آپ جو اصول بتاتے تھے قیامت تک کے لیے بتاتے تھے، تو آپ نے کہا اس بیٹی سے کہو تیرے خامند کی اس اطاعت پر اللہ نے تیرے باپ کو جنت عطا فرما دی۔ حالانکہ وہ تو صحابی ہیں، صحابہ کے لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ایک صحابی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں۔ تو اپنی بچیوں کو یہ مائیں بٹھا کر پیار محبت سے آنے والے جو وقت ہے اس کے لیے تیار کریں، شادی میں جلدی کریں، بچیوں کی شادی کو دیر نہ کرو، جلدی شادی کرو۔ اب یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ یہاں کی دیر تو تباہ کن ہے۔ میں اپنے بچوں کی شادی دیر پہلے کمانے والے بن جائیں پھر شادی کریں گے۔ رزق تو اللہ نے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے،
شادی سے نہ گھٹتا ہے اور نہ شادی سے وہ کم ہوتا ہے، وہ تو اللہ کا ایک الگ نظام ہے۔ جب اولاد جوان ہو فوراً شادی کرو، پڑھائی مکمل کر لے اور کاروباری بن جائے، کوئی روزگار والا بن جائے، کوئی کمانے والا بن جائے، اتنے میں اگر اس سے گناہ ہو گئے تو کون ذمہ دار ہو؟ یہاں کا ماحول ایسا ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، آوارگی ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کچھ ماں باپ کے ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس، کہا جی یہ میرا بیٹا ہے، بڑا نافرمان ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اس کو مارنے لگے نا، وہ در رہا ہوتا تھا ہاتھ میں، مارنے لگے۔ انہوں نے کہا جی حضرت میری بات تو سن لو، میری بات تو سن لو، پھر بے شک مارنا مجھے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کیا؟ کہ جیسے ماں باپ کے حقوق ہیں، کوئی اولاد کے بھی حقوق ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ہیں۔ تو اس نے کہا جی ذرا بتا دیں۔ کہ پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اچھی ماں دے، اچھی عورت سے شادی کرے۔ دوسرا حق یہ ہے اگر پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ تو کہنے لگا اب پھر آپ میری بات سنو، یہ میرا باپ ہے، اس نے مجھے ماں اچھی نہیں دی، اس نے ایک باندھی سے شادی کی۔ جب میں پیدا ہوا تو اس نے میرا نام جولان رکھا۔ جولان گندگی کے کیڑے کو کہتے ہیں، گندگی کے کیڑے کو عربی میں جولان، جو کیڑا پخانے میں پیدا ہوتا ہے اس کو جولان کہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے لو صحت ابدانکم ومردت ارواحکم لکنتم اہون علی اللہ من الجعلان، اگر تمہارے بدن تو ہوئے صحت مند اور تمہاری روحیں ہو گئی بیمار، روح ہو گئی بیمار، تو تم اللہ کی نظر میں گندگی کے کیڑے سے زیادہ ذلیل ہو جاؤ۔ تو کہنے لگا ایک تو اس نے مجھے ماں اچھی نہیں دی، دوسرا میرا نام جولان رکھا، میرا کیا قصور ہے، تیسرا مجھے قرآن سکھایا نہیں، اب بتائیں کون مجرم ہے؟ تو حضرت عمر نے وہی ڈنڈا اس کے سر کی طرف پھیر لیا، کہ بے وقوف تو اس کی شکایت لے کر آیا، مجرم تو ہے۔ میں فیصل آباد میں تھا، ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا، تو وہ بچہ ایک جگہ شادی کرنا چاہتا تھا، باپ روک رہا تھا کہ یہ جوڑ مناسب نہیں ہے۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں ماں باپ کے مشورے سے شادی کرو، اپنے عشق کی شادیاں نہ کرو، 100% ناکام ہو جاتی، 100% ناکام ہو جاتی۔ تو وہ اپنے مجھے اس نے سفارشی بنایا کہ حضرت آپ اس کو سمجھائیں، اور یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ میں نے اس کے بیٹے کو دیکھا، وہ اس سے پتھر بن کے بیٹھا ہوا تھا، ایک ذرہ اس کے چہرے پر اثر نہیں آیا کہ میرا باپ رو رہا ہے۔ کوئی آدمی روئے تو بیٹھنے والا بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں تو ان باپ بیٹے کو جانتا بھی نہیں ہوں، اور میں اس آدمی کے رونے پر غمگین ہو رہا ہوں، اور یہ بیٹا ہو کر ایسے بیٹھا ہوا ہے۔ تو پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے اس کو کہاں پڑھایا؟ کہا یہ ایک انگلش میڈیم اسکول میں پڑھایا۔ اچھا، اس کے بعد کہاں پڑھایا؟ کہا جی پھر آسٹریلیا بھیج دیا تھا مزید پڑھنے کے لیے۔ تو میں نے کہا شیخ صاحب اس کا قصور نہیں، قصور آپ کا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں آپ کون ہیں، تو یہ آپ کی کیسے مانے گا؟ آپ کے گھر میں پیدا ہو جانے سے آپ قانونی طور پر تو باپ بن چکے ہیں، لیکن جس باپ کو اسلام نے پیش کیا ہے وہ باپ تو یہ جانتا ہی نہیں، تو یہ کیسے تمہاری مانے گا؟ پہلا جرم تو تمہارا ہے کہ تم نے اسے دین سکھایا ہی نہیں، اسے باپ اور ماں کا مقام سمجھایا ہی نہیں، تو تمہاری کیسے مانے گا؟
اس نے نہیں مانی، کر لی شادی اور سال بعد طلاق دے دی۔ اس لیے اب بچیوں کی شادیاں جلدی کرو، خاص طور پر بیٹیوں کو لمبا عرصہ مت بٹھاؤ، فوراً شادیاں کرو، جب جوڑ کا رشتہ مل جائے فوراً شادی کرو۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی تھے، خلیفہ بھی تھے۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی کی منگنی کی، تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا جی حضرت میں نے اپنے بچے کی منگنی کر دی۔ تو حضرت رائے پوری نے پوچھا شاہ جی بچے کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو شاہ جی نے کہا جی بچہ 5 وقت کا نمازی ہے۔ تو حضرت رائے پوری نے دوبارہ پوچھا شاہ جی بچے کے اخلاق کیسے ہیں؟ کہ حضرت 5 وقت کا نمازی ہے۔ تو رائے پوری نے کہا شاہ جی میں نماز تو نہیں پوچھ رہا، میں اخلاق پوچھ رہا ہوں کہ گھر نماز سے نہیں آباد ہوتے، گھر اچھے اخلاق سے آباد ہوتے۔ مدرسے کا عالم ہے، زبان کا بول کڑوا ہے، اس کے گھر میں آگ لگی ہوگی۔ سڑک پہ پتھر توڑنے والا مزدور ہے، زبان کا بول میٹھا ہے، اس کا گھر جنت ہوگا۔ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، زبان میں زہر بھرا ہوا ہے، سارے گھر میں آگ لگ جائے گی۔ تو بھائیو بہنوں، گھر کی زندگی کے لیے ایک لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ، لطف بن جاؤ، لطیف بن جاؤ۔ جیسے ہوا لطیف ہے نا، آپ اس سے ٹکراؤ بھی صحیح تو وہ آپ کو خود ہی راستہ دے دیتی، تو سخت رویوں کے آگے لطیف بن جاؤ۔ بیوی سخت ہو جائے، خامد لطیف بن جائے، خامد سخت ہو بیوی لطیف بن جائے۔ اولاد میں اونچ نیچ ہو، ماں باپ لطیف بن جائے، ماں باپ میں اونچ نیچ ہے، اولاد لطیف بن جائے، تو اس گھر میں بہت خوبصورت خوشحال زندگی ہوگی۔ کیونکہ یہ چیپٹر نہ پڑھائے جاتے ہیں نہ سکھائے جاتے، یہ جرم عظیم ہے اور بہت بڑی غفلت ہے۔ پہلی ماں باپ کی ہے، دوسری اہل علم کی ہے کہ یہ چیز سکھاتے نہیں، یہ چیز بتاتے نہیں۔ پھر آپ سے کہتا ہوں اپنے گھر میں لقمہ حلال لاؤ، حرام نہ لاؤ۔ رزق حلال جس گھر میں جاتا ہے اس گھر میں برکتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، جس گھر میں حرام جاتا ہے اس گھر میں خیر کا دخل ہی نہیں ہوتا۔ حلال کماؤ، وہ تھوڑا بھی برکت والا ہوگا۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اللہ واپس کرے گا۔ دینے والے بنو، اللہ واپس کرے گا۔ روزانہ صدقہ کرو، بلائیں ٹلتی رہیں گی۔ مال اللہ تعالیٰ 2 راستوں سے دیتا ہے، ایک یہ جو ظاہری اسباب ہیں اس سے بھی اللہ دیتا ہے، اور ایک من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، اور ایک تقوی جو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل بتا دے، نہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ ہے، نہ کوئی لمبے چوڑے تسبیح ہے، اور میرا نہیں ہے۔ لوگ بزرگوں کے وظیفے تو بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے کرتے ہی کوئی نہیں۔ ہمارے حضرت نے ہمیں یہ بتایا ہے
تو کبھی یہ بھی تو دیکھو تمہارے نبی نے تمہیں کیا بتایا ہے. ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں تھوڑا رزق بڑھ جائے, روزی کشادہ ہو جائے. جو میں بھی چاہتا ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں, تنگی مانگو ہی نہیں, مانگو ہی نہیں. ایک صحابی کہہ رہے تھے یا اللہ مجھے صبر دے, دعا مانگ رہے, صحابی. اللہ کے نبی نے سن لیا, پیچھے سے گزر رہے تھے, ان کی کمر میں زور سے لات ماری آپ نے غصے سے. تو ایسے ہوئے, دیکھا تو اللہ کے نبی. آپ نے کہا صبر مانگ رہے ہو, سألت اللہ البلا, اللہ سے امتحان اور آزمائش مانگ رہے ہو, اگر آ گئی تو برداشت کر لو گے. نے کہا یا رسول اللہ کیا مانگوں؟ کا دعا تبدیل کر. کہ جی کیا مانگوں؟ کہ یہ کہ یا اللہ دنیا میں بھی عافیت دے, آخرت میں بھی عافیت. آپ کی عادت تھی 3 دن جب کوئی نہیں آتا تھا نا نماز پڑھنے, 3 دن مسجد میں, تو آپ پوچھتے تھے بھائی فلاں ساتھی نہیں آ رہے. تو کوئی کہتا یہ سفر میں ہے تو دعا کرتے, کوئی کہتا بیمار ہے تو ان کا حال پوچھنے جاتے. تو ایک انصاری صحابی 3 دن سے مسجد میں نہیں آئے, تو تیسرے دن آپ نے پوچھا بھائی وہ نظر نہیں آ رہا ہے ابو فلاں, مجھے نام حدیث میں بھی کوئی نہیں ہے, ویسے بغیر نام کے ہی ہے روایت. کہا جی وہ بیمار ہیں 3 دن سے. تو ہم نے کہا چلو ان کا حال پوچھیں. گئے تو ان کا حال یہ تھا کہ پانی کا قطرہ اندر جاتا الٹی ہو جاتی. روٹی تو بڑی دور کی بات ہے, پانی کا قطرہ بھی اندر جاتا تو الٹی ہو جاتی. تو آپ نے فرمایا کیا ہوا, کیا ہوا؟ کہا یہ 3 دن پہلے آپ کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی تھی, تو آپ نے القاریہ تو ملقاریہ یہ سورت پڑھی تھی, اس میں وہ جہنم کا بیان ہے. تو مجھے بڑا ڈر لگا, تو میں نے کہا یا اللہ جو کرنا یہیں کر دے, آگے کی پکڑ سے بچا. تو اس کے بعد آیا ہوں, پانی کا قطرہ بھی اندر جاتا تو الٹی ہو کے باہر ہو جاتا. تو آپ بڑے ناراض ہوئے. آپ نے کہا تو نے یہ حماقت کیوں کی, تو نے یہ کیوں نہ کہا یا اللہ دنیا بھی میری بھلی کر اور آخرت بھی میری بھلی کر. پھر آپ نے اس کے جسم پہ ایسے ہاتھ پھیرا تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا, بالکل صحت ٹھیک ہو گئی. تو اللہ کے نبی نے فقر سے پناہ مانگی, تنگ دستی سے پناہ مانگی. بعض فضائل صدقات پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ شاید دین ہے یہ کہ ہاتھ پلے ککھ بھی نہ ہو, تو یہی سب سے بڑی بزرگی ہے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے. تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک, باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا. کتنا مزے کا کام ہے, وہ میرا نہیں, کسی شیخ طریقت کا نہیں بتایا ہوا, میرے نبی کا بتایا ہوا ہے. باوضو رہو رزق بڑھ جائے گا. کیسے بڑھے گا یہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. بات پکی ہے کہ کہنے والا اللہ کا نبی ہے کہ باوضو رہو تیرا رزق اللہ بڑھا دے گا. اور چند اور چیزیں ساتھ ویسے شامل ہو جائیں گی. جو باوضو رہتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جو وضو کر کے اپنی سونے کے لیے لیٹتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ اس کے لیٹتا ہے. جب وہ پہلو کروٹ بدلتا ہے وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. اور ایک اور چیز بھی ساتھ, ایک دفعہ آپ کی شیطان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے شیطان سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15. تو آپ نے پوچھا کون کون سے؟ تو کہنے لگا پہلے نمبر پر تو آپ ہی بیٹھے ہو. اور پھر کہنے لگا وہ باقی میں چھوڑ کے صرف جو اس مضمون سے متعلق ہے وہ بتا رہا ہوں. کہنے لگا وہ مسلمان جو ہر وقت باوضو رہتا ہے وہ بھی میرا بڑا دشمن ہے, شیطان اس سے ڈرتا ہے.
سود پہ مت جاؤ، بینکوں کے ساتھ معاملہ مت کرو، نہ ادھار خریدو نہ ادھار بیچو، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے دے گا، تم دیکھو کہ زیادہ کی ہوس میں قرضے لے کر کاروبار کرنا یہ اگلے کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ملے، کہنے کہ جب ایک مل تھی تو میں بڑا خوشحال تھا، جب 3 بنائی ہیں تو میں فقیر ہو گیا، کہ ہوس بڑھ گئی کہ ایک اور لگا لوں، ایک اور لگا لوں، بینک سے پیسے اٹھائے، ایک دم آیا بحران، جو بند ہوئی پڑی ہیں بلیں۔ اب تو جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں کرو، اور اس کے ساتھ باوضو رہو، اور روزانہ صدقہ کرو تو آپ کا رزق بڑھے گا۔ گھر میں نہ تنگی دو نہ اسراف ہو، جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرو۔ ایک صحابی آئے، مالدار تھے، ان کے کپڑے تھے ایسے ہی ذرا زیادہ ہی سادہ سے، تو آپ نے فرمایا کیا ہوا، فقیر ہو گئے ہو، غریب ہو گئے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ کہا تو تم نے یہ کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں؟ جب اللہ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو اپنے بندے کے اوپر دیکھے۔ تو جتنی اللہ نے حیثیت دی ہے اس کے مطابق اپنے گھر والوں کو بھی گنجائش دو، خود بھی اس کے مطابق اپنے آپ کو استعمال کرو۔ اللہ کے نبی نے سناؤں، شاید آپ مانے بھی نہ جو، لیکن نہ مانو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بات انشاءاللہ پکی تو میں کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ایک جوڑا پہنا، ایک جوڑا، یہ سنت نہیں ہے، اجازت، ایک جوڑا پہنا، کیا قیمت ہوگی آپ کے خیال؟ 27 اونٹ کے بدلے ایک جوڑا خریدا، اور ہمارے ہاں جو اونٹ ہے 1 لاکھ روپے کا ہے پاکستان میں۔ 27 لاکھ روپے کا جوڑا پہنا اور اتار کے آگے دے دیا۔ صرف ٹاٹ کے پیوند لگے کپڑے نہیں پہنے، ایسے بھی پہنا ہے کہ امت کے مالداروں کے لیے بھی راستہ نکالا، غریبوں کے لیے بھی نکالا، متوسط کے لیے بھی نکالا۔ صاف ستھرے رہو۔ ام معبدہ الخزاعیہ کہتی ہیں، رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا۔ صاف ستھرے رہو، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، اور عورتوں سے کہتا ہوں اپنے خامدوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ یہ ایسی بے وقوف ہیں، کسی شادی میں جانا ہو تو سارا کچھ تیار ہوں گے، خامد کے سامنے آنا ہو تو دیکھنے کو جینا چاہے۔ اپنے خامدوں کے لیے زیب و زینت۔ تم ایک حدیث سناتے، بڑے زمانے کے بعد اچانک ٹھک آئی ہے، آپ نے فرمایا کہ جنت کی حوریں، ان الحور العین لتتزین لازواجها، جنت کی حوریں اپنے خامدوں کے لیے بناؤ سنگھار کرتی ہیں، کما تتزین ام سلمۃ لرسول اللہ۔ قربان جاؤں میں اپنے نبی کی زندگی پر۔ آپ نے فرمایا جنت کی حوریں اپنے خامدوں کے لیے میک اپ کرتی ہیں جیسے ام سلمہ میرے لیے میک اپ کرتی ہے۔ تو یہ کسی فنکشن پہ جانا ہو تو میک اپ کرتی ہیں، خامند کے سامنے آتی ہیں تو اس کا جی چاہتا میں باہر ہی چلا جاؤں۔ تو اپنے خامدوں کے، یہ دین بتا رہا ہوں، یہ وہ باتیں جو کوئی مولوی نہیں بتائے گا۔ یہ دین بتا رہا ہوں، آپ گھر کی زندگی بتا رہا ہوں، یہ گھر کی زندگی ہے، اسلام کی زندگی ہے۔ یہ مرد کے ذمے ہے اپنی بیوی کے لیے زیب و زینت اختیار کر، جو شکل اللہ نے دی وہ تو نہیں بدل سکتا، لباس تو صاف ستھرا پہنے، اپنا رویہ صحیح رکھے، اپنا بول میٹھا رکھے۔
ایک دوسرے کی خوبیوں کی تعریف کرو، تعریف کرو. بیوی میں کوئی کمی ہے تو کوئی خوبی بھی تو ہے، اس کی تعریف کرو. خامن میں کوئی کمی ہے تو کوئی خوبی بھی ہے، اس کی تعریف کرو. اولاد میں کوئی کمی ہے تو کوئی خوبی بھی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرو، اس کی تعریف کرو، تو تمہارے قریب ہوں گے. ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ. ذہن سازی کرو، ذہن سازی. یہاں کا ماحول بہت خراب ہے، یہ تو یورپ سے بھی گندا ماحول ہے یہاں، تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں. تو اپنے بچوں کو اس پر تیار کرو. یہ کام ماں باپ کا ہے کہ ان کے اندر گناہ اور ثواب کا احساس پیدا کر دیں. جنت اور جہنم ان کے سامنے کر دیں، صحیح اور غلط کا انجام انہیں بتا دیں. پھر آگے ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تو نبیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن ہم اپنی ذمہ داری اگر پوری کر دیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں بری ہیں. اللہ ہمت دے تو رات کے اٹھنے کی. آپ کے یہاں تو رات ماشاءاللہ 8:30 بجے نماز، سارا سال 8:15 8:30. تو آپ کی تو موج ہے، بڑے آرام سے تہجد پڑھی جا سکتی. ہمیں تو گرمیوں میں 12-1 بج جاتا ہے سوتے سوتے، تو تہجد کہاں سے پڑھی جائے گی. کئی دفعہ میرے ساتھ ہوا، میں اٹھا نفل پڑھنے کے لیے، اللہ اکبر اتنا کہہ کر سو گیا، سبحانک اللہ بھی نہیں پڑھ سکا. 5 منٹ بعد آنکھ کھلتی، او ہو، پھر اللہ اکبر سبحانک اللہم، اور پھر گردن گئی. میرے خیال 5 دفعہ میں نے توڑ کے نفل کی نیت باندھی اور سو گیا. رات اتنی چھوٹی، سارے دن کی بھاگ دوڑ، آپ کو تعالیٰ نے رات ہی بڑی اچھی دی. آرام سے آرام، آپ کا آرام بھی پورا ہو سکتا ہے اور رات کو کھڑے بھی ہو سکتے. آپ نے فرمایا بہترین مرد ہے وہ جو تہجد کے وقت اٹھے اور وضو کرے، پھر اپنی بیوی کو اٹھائے، اگر وہ نہیں اٹھتی تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے دے اور دونوں اللہ کو یاد کریں. اور بہترین عورت ہے وہ جو تہجد میں اٹھے اور وضو کرے، پھر اپنے خامند کو اٹھائے، وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ چھینٹے مارے، پھر دونوں اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرے. تہجد کی نماز قبر کی روشنی ہے. جو تہجد چاہے 2 نفل پڑھ لے، اس کی قبر روشن رہے گی. کوئی میرے جیسا سست آدمی ہے اور رات کو اسے نہیں اٹھا جاتا تو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرے، 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے. اللہ کے نبی نے عبادات میں بڑا اعتدال رکھا. ساری زندگی تہجد 11 رکعت پڑھی، 11. کبھی آپ نے عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھی، اعتدال کے ساتھ چلایا. تو بھائیو، یہ جو باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں، یہ صرف مستورات کے لیے نہیں ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں، ان کے لیے بھی ہیں، میرے لیے بھی ہیں، اولاد کے لیے بھی ہیں. ان کو بار بار سنا کرو. اپنے بچوں، اگر آپ یہاں فیملی کے ساتھ رہ رہے ہو تو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا کرو، آپ سب مل کر آپس میں آخرت کے تذکرے کیا کرو. اپنی بچیوں کو پردے کا عادی بناؤ. مستورات سے کہتا ہوں، یہاں جتنی یہاں کی عورت ننگی ہے تم اتنا ہی زیادہ پردے میں آ جاؤ. یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات، یا ایھا النبی، بات عورتوں سے کہنی ہے اور بیچ میں اللہ کے نبی کو لایا جا رہا ہے سفارشی بنا کے، کہ اللہ دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والے زمانے میں عورت کپڑے اتار دے گی، تو اللہ نے کہا یا ایھا النبی. اللہ سیدھا نہیں کہہ سکتا تھا، تو مفتی صاحب اللہ سیدھا کہہ سکتا تھا نا. اللہ کہہ رہا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل، تو کہہ، میری طرف سے تو کہہ، تو سفارشی بن کہ یہ عورتیں جو ہے نا باغی ہو رہی، تو کہہ، آنے والی عورتیں وہ نہیں جن سے کہا جا رہا ہے. قل، اے میرے حبیب تو کہہ. اللہ اکبر، قربان جاؤں قرآن کے حسن پر. یا ایھا النبی،
اللہ تعالیٰ سیدھا ہی کہتا یا نساء المؤمنات، تو یا ایھا النبی، اے میرے محبوب، قل لبناتک، اور شروع کیا اللہ کے نبی کے گھر سے جہاں یہ ناممکن تھا اس کے خلاف ہونا. قل لبناتک، قل لازواجک وبناتک، اپنی بیگمات سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو، ونساء المؤمنین، اور ایمان والی مستورات سے کہو، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب باہر نکلنا ہو تو پردہ کر کے نکلا کر. ایک بات اور بتاؤں، پورے قرآن میں حضرت مریم کے سوا کسی عورت کا نام نہیں ہے. دیکھو تم، بہت دیکھنے کے بعد بتا رہا ہوں، پورے قرآن میں سوائے حضرت مریم کے کسی عورت کا نام نہیں. اور حضرت مریم کا نام اس وجہ سے ظاہر کیا گیا کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، تو اللہ نے جواب دیا نہیں نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، عیسی ابن مریم، مریم کا بیٹا ہے، مریم کا بیٹا ہے، میرا نہیں، مریم کا بیٹا ہے. تو عورت ایسی چھپی چیز ہے کہ اللہ اس کے نام کو بھی ظاہر نہیں کرتا. جہاں کہیں عورت کا ذکر ہے تو ہے امرأۃ العزیز، امرأۃ فرعون، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، خامند کی نسبت سے نام ذکر کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کہتا زلیخا، تو زلیخا تو کوئی اچھی عورت نہیں تھی، تو اللہ نے اس کے نام کو بھی چھپا کر امرأۃ العزیز کہا. گورنر کی بیگم، نوح علیہ السلام کی عورت ایمان نہیں لائی، لوط علیہ السلام کی عورت ایمان نہیں لائی، ان کے نام نہیں ذکر کیے، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط. اور فرعون کی بیوی اعلیٰ ترین خاتون، ان کا بھی نام نہیں لیا، امرأۃ فرعون. کیسی خاتون ہے حضرت آسیہ؟ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما رہی تھیں تو آپ نے کہا خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو میری اپنی سوکنوں کو میرا سلام کہنا. تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں تو پہلی بیگم ہوں، میری سوکن کون ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں یہاں نہیں، آگے کی کہہ رہا ہوں، تو جنت میں جائے گی نا تو وہاں مریم بنت عمران کو اور آسیہ فرعون کی بیوی کو میرا سلام کہنا کہ اللہ نے ان دونوں کا جنت میں میرے ساتھ نکاح پڑھ دیا ہے. تو آسیہ نے قربانی دی تو اللہ نے نبی کی بیوی بنا دیا، اور مریم علیہ السلام تو ویسی پاکیزہ مقدس تو اللہ نے. تو اپنی بچیوں کو پردے کا عادی بناؤ، خود بھی پردے کی عادت ڈالو. یہاں کی عورت کے کپڑے اترے ہیں تو ہمارا بال بھی نظر نہیں آنا چاہیے، تاکہ دن اور رات کا فرق واضح نظر آئے. عورت کی فطرت نہیں ہے کہ وہ کپڑے اتارے، یہ تو اس بیچاری کو کھلونا بنایا گیا، وہ پاگل بے وقوف بن کے. تو مسلمان عورت کی ایک بڑی پہچان ہے کہ وہ پردے میں ہوتی. تو بہرحال بھائیو بہنوں، یہ چند چیزیں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، کچھ اور اس میں اضافہ ہو گیا ہے. اگر آپ ان چیزوں کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور اس کی آسان ہے اس کو لانا. ایک تو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ آخرت کے تذکرے، کچھ فضائل کی تعلیم ہو. اور دوسرا، ہر 2 مہینے 3 مہینے بعد مستورات کی 3 دن کی جماعت نکالو. عورتیں بھی نکلیں، آپ بھی نکلو، تو انشاءاللہ آپ کی مستورات میں اللہ کے راستے میں نکلیں گی تو بڑی تبدیلی آئے گی. میرے خاندان میں ایک لڑکی تھی، ہمارے ہاں تو پتلون پہننا بہت برا سمجھا جاتا ہے، وہ بات بھی پرانی ہے. تو یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 1980 کے قریب. اس وقت یہ پہنتی تھی، جین پہنتی تھی. تو اس کی ماں بڑی پریشان تھی. تو میں نے
مستورات کی جماعت آئی ہوئی تھی، تو میں نے اپنی بہن سے کہا اس بچی کو ساتھ لے کے جاؤ بیان میں، تو اس نے اس کو بلوایا اور اس کو ساتھ بیان میں لے کے، آگے بیان میرا تھا۔ تو جب بیان سے فارغ ہوئے تو وہ میری بہن باہر نہیں نکل رہی، اب میں باہر انتظار کر رہا، تو پھر میں نے پیغام بھیجا بھائی باہر آؤ چلنا ہے، تو اس کا پیغام آیا کہ وہ بچی کہتی اب میں پردے کے بغیر باہر نہیں نکلوں گی، مجھے کوئی چادر کا انتظام کر کے دو۔ تو عورت کی فطرت میں یہ چیز نہیں ہے، اس کو بتایا ہی نہیں گیا۔ وہ ایک بیان سن کر وہ بچی کہنے لگی میں نہیں ایسے باہر جاتی، حالانکہ میں نے کوئی پردے پر خاص بات نہیں کی تھی، ویسے ہی ایمان کی بات تھی۔ تو آپ سارے بھائی بہن جو مستورات سن رہی ہیں، آپ تو سامنے بیٹھے سن رہے ہو، یہ زندگی کے اصول ہیں جو طارق جمیل کے نہیں ہیں، جو میرے نبی کے بتائے ہوئے ہیں۔ میں نے تو خالی آپ کو اس میں ان کی تھوڑی سی وضاحت کے لیے کچھ واقعات ساتھ بیان کر دیے ہیں۔ اگر آپ ان کا اہتمام کریں گے تو آپ بھائیوں کی زندگی بڑی خوشحال گزرے گی۔ چھوٹی سی تشکیل کر کے جا رہا ہوں، جمعرات کو یہ اتنا ہی تو آپ مجمع ہو جو بیٹھے ہو میرے سامنے، اپنے مرکز میں جایا کرو، جمعرات کا بیان سنا کرو، مہینے میں 3 دن مقرر کر کے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بناتے رہو، تمہیں کوئی فائدہ نہ ہو نکلتے رہو نکلتے رہو نکلتے رہو۔ اپنے گھروں میں حسن سلوک، پیار محبت کے بول۔ یہ استاد بیٹھوں میں ان سے کہتا ہوں اپنے شاگردوں کے ساتھ الفت و محبت کا رویہ رکھو، سختی کا نہیں، شدت کا نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں۔ خطیبوں سے کہتا ہوں منبر سے کبھی سختی سے بات نہ کرو، ڈانٹ ڈپٹ کا لہجہ لوگوں کو متنفر تو کرتا ہے، قریب نہیں کرتا۔ کبھی میرے نبی نے ڈانٹ ڈپٹ کا لہجہ اختیار نہیں کیا ہے۔ تو جو ممبر پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں ان سے کہتا ہوں کہ اپنی بات کو میٹھا کر کے پیش کرو۔ آپ دیکھتے نہیں ہو کڑوی دوائی کو کیپسول میں ڈال کے کھلایا جاتا، سارے ہی کھا لیتے، اور تم کیپسول کا کور اتار کے سیدھا ہی کڑوا اندر ڈالنا چاہتے ہو، وہ جاتا ہی نہیں۔ حکمت، بصیرت، یہ بہت ضروری ہے۔ تو ممبر پہ بیٹھنے والوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ پیار محبت سے بات کر، ڈانٹ ڈپٹ کا لہجہ نہ ہو، سخت لہجہ نہ ہو، نرمی کے ساتھ بات ہو۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے عیب کی نشاندہی نہ ہو کہ وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں۔ جو کرنا ہے وہ بتا دو، بھائی یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ تو انشاءاللہ اس سے لوگ آپ کے قریب ہوں گے۔ اگر آپ سخت رویہ، سخت لہجہ اختیار کریں گے تو لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ تبلیغ والوں نے ان پڑھ ہو کر لوگوں کو اپنے کیسے قریب کر لیا۔ ایک خطیب میرے دوست ہیں، کہنے لگے کچھ مجمع ہمارا تم لوگ لے گئے ہو، کچھ ٹیلی ویژن والے لے گئے، جب ہماری تقریر ہوتی ہے تو ڈرامے لگے ہوتے ہیں تو آتا کوئی نہیں، کچھ تم تبلیغ والے ہو جو میٹھی میٹھی باتیں کر کے لے گئے ہو، اب ہمارے جلسے تو ویران ہوتے ہیں۔ تو بھائی پیار محبت سے علماء کے ذمہ ہے الفت و محبت سے بات کر۔ جس بات کے سمجھنے کی استعداد نہیں اس کو ہرگز مت بیان کر، جب تک استعداد پیدا نہ ہو اس کا بیان کرنا لوگوں کو دین سے متنفر کرنا ہوگا۔ یہ بہت بڑی نادانی ہے کہ ہم حق کی بات کرتے ہیں، بہت بڑی نادانی۔ حق کا چھپانا بھی حق ہے کہ پہلے استعداد پیدا کرو پھر بات کرو۔ ہمارے استاد صاحب تھے مولانا زار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں مشہور تھا 30 سال آگے دیکھ کے بات کرتے۔
ایک دفعہ ہمیں فرما رہے تھے، میں نے اپنی بیوی سے ایک بات کرنی تھی تو میں نے 20 برس انتظار کیا اس کے لیے، 20 برس، بیوی، وہ بھی بیوی۔ تو وہ میری بیگم کو میں نے بتایا کہ یہ بات آج میں 20 برس کے بعد تمہیں کہہ رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے تو آپ نے مجھے پہلے ہی کیوں نہ کہہ دی؟ کہ پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ تیرے اندر لینے کی استعداد نہیں تھی، اگر میں اس وقت کہتا تو رد کر دیتی تو تیرا نقصان ہو جاتا۔ تو حق کہنے کے لیے بھی حکمت چاہیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا کرتا تھا، اس کو شیو کرتا تھا، تو مولانا الیاس صاحب نے ایک دن اس کو کہہ دیا بیٹا داڑھی رکھ لے، تو اس نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ کئی جمعراتیں جب نہیں آیا تو مولانا الیاس صاحب کو فکر پڑی کہ وہ کہاں رہ گیا، وہ نوجوان آتا نہیں۔ اس وقت تو آدمی 7-8 ہوتے تھے۔ تو پھر پتہ چلا کہ اس نے کسی سے یہ تذکرہ کیا کہ مولانا نے مجھے کہا داڑھی رکھو، یہ کیا بات ہے؟ اس پر وہ ناراض ہو کے آنا چھوڑ دیا۔ تو پھر مولانا الیاس صاحب اس کے گھر گئے دلی، جا کر اس سے معافی مانگی، میں آئندہ نہیں کہوں گا، آنا نہ چھوڑو۔ پھر اس کو ساتھ لے کر آئے۔ پھر وہ آدمی کراچی کے تبلیغ کے امیر بن کے دنیا سے گئے، اور مولانا الیاس صاحب کی حکمت کا پیکر تھے وہ شخص۔ محمد امین ان کا نام تھا۔ تو استعداد پیدا کر کے بات اب دیکھو نا کتنی نارمل سی، یہ تو کوئی بڑی کوئی ایسی سب بات نہیں جو سمجھ میں نہ آتی ہو۔ پہلے ہم زمین میں ہل چلاتے ہیں پھر بیج ڈالتے ہیں نا، یہ ہل چلائے بغیر ہی بیج ڈال دیتے۔ تو پہلے ہم میں صرف علماء سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اپنے بچے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے استعداد پیدا کرو۔ اب اپنی بیوی سے بات کرنا چاہتے ہیں پہلے استعداد پیدا کرو۔ بیوی خامن سے کچھ کہنا چاہتی ہے تو پہلے انتظار کرے کہ میری بات لے لیں گے کہ نہیں لے لیں گے۔ اس کو حکمت، اس کو بصیرت، اس کو موعظہ حسنہ، یہ سارے اسی کے نام۔ مسلم شریف کی روایت حضرت عائشہ نے فرمایا اگر مدنی صورتیں مکے میں نازل ہوتی تو ایک بھی عمل نہ کرتا۔ اگر اللہ پہلے دن کہتا شراب حرام ہے تو لوگ انکار کر دیتے۔ تو مسلم شریف کی روایت بتا رہا ہوں حضرت عائشہ کی اور صحابہ کے بارے میں کہ پہلے دل کو نرم کرنے والی آیات اتری، پہلے جنت جہنم توحید آئی، پہلی قوموں کے واقعات آئے، 13 سال صرف یہی قرآن آتا رہا، اور شراب پی جا رہی، جوا کھیلا جا رہا ہے، متا ہو رہا ہے، متا زنا کی قسم کوئی نہیں روکا جا رہا، زنا بھی ہو رہا ہے، شراب بھی چل رہی، جوا بھی چل رہا ہے، قرآن بھی اتر رہا ہے۔ صرف ایک نماز آئی 10 سال کے بعد۔ تو جب مدینے میں پہنچے تو شراب بند کی کس طرح؟ شراب چھوڑ دو نہیں، پہلے یوں کہا فیہما اسم کبیر و منافع للناس، شراب میں کچھ تمہارا فائدہ بھی ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ تو ان کے دلوں میں ڈالا دماغ میں کہ شراب بری چیز ہے، روکا نہیں کہ بری چیز۔ تو یہ بات گشت کرنے لگی بھائی شراب بری چیز ہے، شراب بری چیز ہے، شراب بری چیز ہے۔ پہلے تو وہ اس کو برائی نہیں سمجھتے تھے، پھر جب یہ فضا بن گئی تو پھر اللہ نے دوسرا حکم اتارا، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، شراب پی کے نماز نہ پڑھا کرو۔ تو 5 وقت شراب بند کر دی اور باقی وقت حلال، یعنی چل رہی حلال تو ہے نہیں، جیسے چل رہی۔ جب 5 وقت پہ پکے ہو گئے تو پھر تیسرا حکم آیا، بس چھوڑ دو، تو چھوڑ دی۔ اگر اللہ یہ حکم مکے میں نازل کرتا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کوئی عمل نہ کرتا۔ تو اس لیے بھائیو استعداد پیدا کر کے بات کر۔ میں تو سیدھی بات سچی بات کرتا ہوں، میں نہیں کسی سے میں نہیں کبھی جھوٹ بولتا، میں تو منہ پہ کہہ دیتا ہوں، یعنی اپنی حماقت کو اپنی
عقل بندی بتا رہا، میں تو منہ پہ کہہ دیتا ہوں، اس سے بڑی حماقت بھی کوئی ہو سکتی؟ بہرحال بھائیو، بات زیادہ لمبی ہو گئی، تو یہ ان چیزوں کو اگر وجود میں لانا ہے تو چند کام کر لو۔ 3 دن ہر مہینے نکلو، شب جمعہ کی پابندی کرو، اس چھوٹی فضا میں غیبت کو ختم کرو۔ یہ ایک آخری بات رہ گا، گھر میں میاں بیوی بیٹھو، کسی کی برائی نہ کرو، بچے کوئی برائی کسی کی بیان کریں حوصلہ شک نہیں کرو، ان کو برائی کرنے نہ دو، کہا نہیں بیٹا کوئی خوبی بتاؤ، کمیاں تو ہر ایک میں ہیں، خوبی بتاؤ۔ جب تم آپس میں بیٹھو تو بھی ایک دوسرے کی اپنے عزیزوں کی خوبیاں بیان کرو، برائیاں نہ بیان کرو، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اس کو نکال دو۔ اپنے گھر کو غیبت سے پاک کر دو، آپ کے گھر میں برکتوں کی بارش ہوگی۔ جیسے آپ کے پاناما میں ہر وقت بارش ہوتی، تو آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت کی بارش ہوگی اگر آپ غیبت کو اپنے گھر سے نکال دو۔ اپنے بچوں کو اس پہ لاؤ کہ بیٹا کسی کی برائی نہیں کیا کرتے۔ جب بیوی کچھ کہنے لگے تو خامد ہاتھ جوڑ دے، نہ سنا اللہ تیرا بھلا کر۔ خامد بولنے لگے تو بیوی ہاتھ جوڑ دے، اللہ کے واسطے مجھے نہ سنا۔ تو چند دنوں میں آپ کے گھر میں یہ ماحول پیدا ہو جائے گا، پھر آپ خوشیاں دیکھو گے انشاءاللہ۔ سارے بھائی نیت کر دے ہیں نا؟ چلو، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما تعلم ونعوذ بک من شر ما تعلم ونستغفرک لما تعلم انک علام الغیوب۔ یا اللہ جن چیزوں کا ہم نے ابھی مذاکرہ کیا ہے یہ ہماری زندگی میں زندہ فرما دے، ہمیں اس کے ساتھ یا اللہ تو مزین فرما دے، ہماری عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، بچیوں کو یا اللہ یہ پاکیزہ زندگی نصیب فرما دے، اور آج تک جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اسے اپنے فضل و احسان سے معاف فرما دے، اور ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ تو یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو اس پورے خطے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، مساجد مدارس آباد فرما دے، یہاں پیدا ہونے والی نسلوں کی حفاظت فرما، یہاں کے برے ماحول سے ان کی حفاظت فرما، ان کو یا اللہ دین کا داعی بنا اور نسلوں کے ایمان پہ آنے کا ذریعہ بنا، آپس میں الفت و محبت پیدا فرما، جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کرا دے، جو روٹھے ہوئے ان کو آپس میں منا دے، جن میں رنجشیں ان کی رنجشیں مٹا دے، جہاں گھر میں ناچاکیاں ہیں وہ ناچاکیاں ختم فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اطمینان اور سکون سے باری باری آئیں اور مسافہ کر کے جائیں، دیکھو بھیڑ باڑ نہ کریں، ترتیب سے آئیں، انشاءاللہ 10-12 منٹ میں مسافہ ختم ہو جائے گا، بھیڑ باڑ کسی کے اوپر گرے نہیں، ایک طرف سے آئیں ایک طرف نکلتے جائیں۔ مائک لے لو ہم کہتے ہیں